کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مدینہ میں چھاپا جاتا ہے اور مدینہ اکیلا شہر ہے جہاں پر دنیا کا سب سے بڑا اے سی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء مدینہ میں ہی تعمیر کی گئی تھی۔ اس مسجد کو بنانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مدینہ میں چھاپی جاتی ہے۔ مدینہ میں موجود فہد پرنٹنگ پریس دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پرنٹ کرتا ہے۔ اس کی استھاپنا 1985 میں کی گئی تھی۔ اس پرنٹنگ پریس میں 300 سے ادھک بھاشاؤں میں قرآن پبلش کی جاتی ہے۔ حج پر جانے والے ہر ویکتی کو سعودی سرکار قرآن مفت میں دیتی ہے۔ اس پرنٹنگ پریس میں کام کرنے والوں کی سنکھیا 1000 سے ادھک ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ میں 800 سے ادھک اسکول موجود ہیں۔ مدینہ میں موجود دا اسلامک یونیورسٹی وہاں کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی میں اسلام کے ساتھ دنیا بھر کی شکشا دی جاتی ہے۔ سعودی عرب کا شہر مدینہ ریگستان میں بسا دنیا کا سب سے اپجاؤ شہر ہے۔ ریگستان میں بسے ہونے کے باوجود بھی یہاں کی آب و ہوا عرب مہادیپ میں سب سے بہتر مانی جاتی ہے۔ مدینہ میں رہنے والوں کی سنکھیا 15 لاکھ کے قریب ہے، لیکن حج کے دوران اس شہر میں 50 لاکھ سے بھی ادھک لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ شہر سب سے وسط شہروں میں سے ایک ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پریٹک سعودی عرب کے شہر مکہ اور مدینہ میں آتے ہیں۔ مدینہ میں موجود مسجد نبوی میں 68 کلو سونے کا پریوگ کیا گیا ہے۔ اس مسجد میں 10 میناریں اور 27 گنبد ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیتل مسجد نبوی میں ہی استعمال کیا گیا۔ اس مسجد میں 1600 ٹن پیتل کا استعمال ہوا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ سعودی عرب میں دنیا کا 18% پٹرول اور ڈیزل پیدا ہوتا ہے۔ اس شہر میں سونے کے پہاڑ پائے جاتے ہیں جو مکہ اور مدینہ کو دنیا کا سب سے پربھاوشالی شہر بنا دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے اونچی چھتری مدینہ شہر میں استھت ہے۔ مسجد نبوی میں لگی ہوئی چھتریوں کے نیچے لگ بھگ 5 لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں سب سے پہلے بجلی مدینہ شہر میں پہنچی۔ خلافت عثمانیہ میں جب بجلی کی لائن بچھائی گئی تو پہلا بلب مسجد نبوی میں ہی جلا۔ اس کے بعد ترکی کے محلوں میں بجلی کا کنیکشن کیا گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ بجلی کی کھپت بھی مکہ اور مدینہ میں ہوتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ اے سی کا پریوگ مکہ اور مدینہ میں کیا گیا ہے۔ مدینہ میں اے سی کے لیے 7 کلومیٹر لمبی سرنگ بنائی گئی ہے جس کی چوڑائی 6 میٹر اور اونچائی 4 میٹر ہے۔ مدینہ کی مسجد نبوی میں ہر سال قریب 12 لاکھ روزے دار ایک ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں، اور اس طرح مدینہ میں موجود مسجد نبوی میں دنیا کی سب سے بڑی افطار پارٹی کا آیوجن کیا جاتا ہے۔ افطار میں آنے والی لاگت کا پورا خرچ وہاں کی سرکار اٹھاتی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مدینہ میں گزارا اور انتقال کے بعد انہیں مدینہ میں ہی دفن کیا گیا۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء مدینہ میں ہی تعمیر کی گئی تھی۔ اس مسجد کو بنانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ مسجد نبوی اور مسجد قبلتین بھی اسی شہر میں استھت ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ بجلی کی کھپت مکہ اور مدینہ شریف میں ہوتی ہے۔ مدینہ کے ہر گھر اور مسجد میں اے سی کا پریوگ کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک ماتر شہر ہے جہاں کبھی بجلی نہیں جاتی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے موجودہ ڈیزائن کو بنانے میں خلافت عثمانیہ کا بڑا کردار رہا۔ ترکی کے سلطان عبدالحمید نے ہی سب سے پہلے اس کے گنبد کو ہرے رنگ سے رنگوایا جو آج تک ویسا ہی ہے۔ مدینہ میں موجود مسجد نبوی میں 5.5 لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حج کے دنوں میں نمازیوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ مکہ کے بعد مدینہ سعودی عرب کا سب سے وسط شہر مانا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا دوسرا سب سے مقدس شہر بھی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کو بنانے میں مدینہ کا بڑا رول مانا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال مکہ سے مدینہ ہجرت کی اسی سال سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جتنا بڑا مدینہ شہر تھا اس سے بڑی آج مسجد نبوی ہے، یعنی مسجد نبوی پورے پراچین مدینہ شہر پر بسی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ مدینہ میں موجود مسجد نبوی کا گنبد پہلے نیلا تھا جسے سلطان عبدالحمید نے سب سے پہلے ہرے رنگ سے رنگوایا۔ تب سے آج تک یہ گنبد ہرے رنگ کا ہے۔ مسلمانوں کے لیے مدینہ صرف ایک شہر ہی نہیں، دنیا کی سب سے مقدس سرزمین ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی بتائی۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے مسلمان اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔